جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی دوران عالم اسلام کی وہ ممتاز شخصیت الحمدللہ. میں آپ کے لیے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لاکھوں لوگ اس وقت دنیا میں آپ کو سننے والے، پسند کرنے والے آپ سے بڑے متاثر ہیں، لیکن جو دل کو خوشی اصل پہنچتی ہے کہ یوتھ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کے انداز بیاں کی وجہ سے، انداز خطابت کی وجہ سے، اور جو محبت، جو وارفتگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جو داستانیں آپ اپنی زبان سے رقم کرتے ہیں، جس انداز سے یوتھ الحمدللہ آپ کی طرف آئی، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی اس دور پر فتن میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی تعلیمات محقق اور مدلل انداز میں آج بھی پوری دنیا کے خاص طور پہ نوجوانوں کو اور عام طور پہ مسلمانان عالم کو پہنچا رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا پیر حضرت شیخ محمد حسان حسیب الرحمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اس دوران انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے تعارف کے لیے ظاہر سی بات ہے تمہیدی کلمات کا وقت نہیں، بس آپ کے لیے یہی کہوں گا اور آپ ہی کے اظہار خیال اور دعا کے ساتھ ہم آج کے اس خصوصی پروگرام سے آپ سے رخصت بھی لیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کمالات ہوتے ہیں کسی بھی شخصیت کی، صفات ہوتی ہیں، بہت سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کے لیے تمہیدی کلمات ہی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ ادبا ایسی تحریریں لکھ کر جاتے ہیں، تحریریں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ قطروں میں جو ہے نا سمندر بیان ہو جایا کرتا ہے. اور اسی نسبت سے آپ کے لیے صرف اتنا ہی کہ آپ کی شخصیت نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ جو میں نے بحیثیت طفل مکتب دیکھا وہ صرف ایک ہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت سے گزارش ہے کہ اظہار خیال بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے فرمائیں، اور پھر دعا کے ساتھ ہم اس تقریب کا، اس خصوصی پروگرام کا ہم آپ سمجھ لیں کہ اختتام کریں گے، وائنڈ اپ کریں گے اس کو. جی حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یقیناً آج اس نشست کا جو مقصد ہے وہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب جو کہ AIY چینلز کے چیئرمین تھے، جنہوں نے اس کو سب کو سلسلے کو آغاز کیا، ان کی خاطر ایصال ثواب کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد وہ اعمال جتنے اس نے کرنے تھے وہ دنیا میں کر لیے، اب جو دنیا میں بویا وہ آخرت میں اس نے کاٹنا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں. یہ حدیث شریف جہاں حاجی صاحب کے ایصال ثواب کی نیت سے بیان کر رہا ہوں، وہیں یقیناً جب بھی انسان کسی جنازے میں شرکت کرے یا قبرستان میں چلا جائے، جب حضور نے جنازوں میں شرکت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، حکم ارشاد فرمایا اور پھر ساتھ ترغیب دی، اس میں بھی وجہ یہ بیان فرمائی. اور جب حضور علیہ السلام نے قبرستانوں میں جانے کی اجازت ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام نے یہ وجہ ارشاد فرمائی تاکہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو. تو جب بھی ایصال ثواب کی مجلس ہو یا کوئی بھی اس طرح کی نشست ہو، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ بھی توجہ کرے کہ جیسے کل وہ دنیا سے گئے، اب ہم نے بھی جانا ہے یا کل ہم بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خشیت الہی مشہور ہے. مسجد میں جاتے تو جسم کانپنے لگ پڑتا، چہرہ زرد ہو جاتا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں، آپ وہ ہیں جن کی تعریف میں حضور علیہ السلام کی بے شمار حدیث کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ کا یہ عالم کہ آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، جسم کانپنے لگ پڑتا ہے،
امام حسن کا جواب ہم سب کو دلوں پہ لکھنا چاہیے۔ آج دو بندے کسی کے ہاتھ کیا چوم لیں، دو بندے کسی کو سر پہ کیا بٹھا لیں، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اپنی اوقات کو اپنی حیثیت کو بھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس مرتبے پر فائز ہو گیا ہوں۔ یہ امام حسن ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور معاملہ دیکھیں کیا ہے، حضور علیہ السلام کی اتنی احادیث جن کی شان کے متعلق براہ راست حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کہا کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے کہ میں تو مسجد میں اللہ کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں رکھتا، قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور خشیت الہی کا یہ مقام، خشیت الہی کا یہ عالم، اگر ایسا اللہ کا خوف چاہیے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبرستانوں میں جایا کرو، وہ لوگ جو تمہارے سامنے چلتے تھے، تمہارے سامنے پھرتے تھے، تمہارے سامنے باتیں کرتے تھے، ان کی قبروں سے جا کے باتیں کیا کرو، اگر تو وہ جواب دیں تو پھر بے فکر ہو جاؤ کہ جیسے تم دنیا میں جی رہے ہو ایسے ہی آگے بھی وقت گزر جانا ہے۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی قبر میں جا چکے ہیں، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کے سارے مال، دنیا کے سارے جو ایک دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ کے قبروں میں جا چکے ہیں، تو پھر تم فکر کرو جیسے آج وہ گئے کل تم نے بھی جانا ہے۔ تو اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے، تو اس حدیث کو غور سے سننا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مرحوم حاجی عبدالرزاق صاحب رحمت کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی قبر کے اوپر، یقیناً ظاہراً ہم نے جو اعمال دیکھے ہمیں وہ اس کا مصداق نظر آتے ہیں جو ہم نے ظاہر دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے، جب انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کو ان اعمال کا اجر ملتا جاتا ہے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتی ہے، نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتی ہے، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے نیک اعمال کر کے صالح ثواب کرتے ہیں، یا اس کے بتائے ہوئے رستے پہ گویا کہ خیر کے اعمال کرتے ہیں، وہ جو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس مرحوم کو بلندی درجات دیتا ہے، اور یعنی وہ عمل جو ہے اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یقیناً مرحوم عبدالرزاق اپنے جو لواحقین چھوڑ کے گئے، بالخصوص ان کے بھائی حاجی عبدالرؤف صاحب، ایک ان سے محبت کا رشتہ ہے، اور اس محبت کی بنیادی وجوہات بھی ہیں کہ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی، اخلاص کے ساتھ خدمت دین کرنا ان کا یقیناً شیوہ رہا، اخلاص کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ اگر حاجی عبدالرؤف صاحب کی آج بھی خدمات کو دیکھا جائے تو ان کی خدمات میں سے یہ AWQ-TV ہے کہ جس کے ذریعے یقیناً 1 کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ نہ دین اسلام کو کسی کی ضرورت ہے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو کسی کی حاجت ہے، یہ اس کی سعادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ خدمت کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ سعادت عطا فرما کے رکھی کہ یہ خدمت دین اس بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً AWQ-TV پہ جس وقت بھی کوئی حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے درود و سلام پڑھتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے اظہار عقیدت و اظہار محبت کرتا ہے تو یہ حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے جو ہے وہ بلندی درجات کا باعث بنتا ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نفع بخش علم دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک اس علم سے استفادہ کیا جاتا رہے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس جانے والے کو جو قبر میں چلا گیا ہوگا، دنیا سے جا چکا ہوگا، اس کے چھوڑے گئے علم سے جو لوگ استفادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اس سے جب تک علم سے استفادہ کیا جاتا رہے گا بلندی درجات عطا کرتا رہے گا۔ پھر آپ AWQ-TV کی مثال لے سکتے ہیں کہ اس میں ہمہ وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے اوپر جو ہے وہ مزید جو محدثین نے جو کلام کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء حق یہاں بیٹھتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ علماء جو ہیں، اب ہر بڑے باپ کا بیٹا بڑا ہو لیکن نبیوں کا وارث چھوٹا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان جو صحیح علماء ہوں، جو عقیدہ اہل سنت پر قائم ہوں اور واقعتاً نظریاتی علماء ہوں،
وہ جب یہاں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور امت اس سے استفادہ کرتی ہے تو یقیناً یہ ایک علم کی خدمت ہوتی ہے۔ پھر جو ادب اور آداب کے دائرے میں نعت شریف پڑھے کے جانے کا ایک انتظام ہوتا ہے، اس سے امت کے تک رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہاں تو علم دین کا ایسا پیغام ہوتا ہے جس سے پورا عالم استفادہ کرتا ہے۔ تو یقیناً اس حدیث کے مطابق براہ راست حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے یہ بلندی درجات کا باعث بنتا ہوگا، جو حضور نے فرمایا کہ جو نفع بخش علم انسان دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جب تک اس علم سے استفادہ کیا جاتا رہے گا اس کے لیے بلندی درجات ہوگی۔ تو جب تک یہ ویکیو ٹی وی پہ اس طرح، یہ ویکیو ٹی وی جس کا حاجی عبدالرؤف صاحب نے آغاز کیا، جب تک اس پر لوگ علم دین سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، اللہ یقیناً اس کو حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے بلندی درجات کا باعث بنائے گا۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ کوئی بھی ایسی چیز جو وہ کر کے جائے گا جس سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قبر میں جانے والے کو بلندی درجات دیتا چلا جائے گا۔ اب آپ ان کا غریب نواز کے نام سے جو ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے تو یقیناً روزانہ اس سے ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حضور سے جب پوچھا گیا اللہ کو سب سے پسندیدہ اعمال، تو ان میں سے حضور علیہ السلام نے ذکر کیا نا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کو کسی کا کام پسند ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جیسے حضور کی حدیث کے ایک شخص اللہ سے رحم کی درخواست کرے گا، اللہ فرمائے گا دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا پیش نہیں کیا، اور اس کرے گا یا اللہ تو بھوکا تھا، تو میرے دروازے پہ آیا تھا، تو فرما رہے اللہ فرمائے گا جو میرا غریب بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا کھانے کا سوال کرنے، اگر تو اس کو کھانا دیتا تو ایسے تھا جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ سلسلہ تو سارا سال جاری رہتا ہے، یہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ اپنے جانے والوں کو بھول نہ جانا، ان کی روحیں قبر سے تمہارے گھر کی جانب لوٹتی ہیں اور تمہیں کہتی ہیں ہم پہ مہربانی کرو، کسی کو ایک لقمہ کھلا دو اور اس کا ثواب ہمیں اصال ثواب کر دو، تو یہ تمہاری ہمارے پہ مہربانی ہوگی۔ تو یہاں تو ہزاروں لوگوں کو دل میں لاکھوں لقمے کھلائے جاتے ہیں۔ اس غریب نواز ویلفیئر جو ہے اس کے ذریعے پانی کے پمپ لگتے ہیں۔ اب یہ پانی کے پمپ سے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ چلی گئی میں کیا کروں، حضور نے فرمایا اس کے نام کا کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ اس سے پانی پیئیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو اس کا فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہاں تو نہ جانے کتنے کنویں لگے ہیں، تو یقیناً اسے ایک ایک گھونٹ اور ایک ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کو بلندی درجات عطا فرماتا ہوگا۔ تو آج یقیناً مقصد یہی ہے اس نشست کا، اللہ تعالیٰ اس سب جو حضور نے تین چیزیں جب یہ ارشاد فرما دی، اور جیسے میں نے یہ تین چیزیں بیان کرنے سے پہلے کہا کہ ہمیں ظاہراً جو نظر آتا ہے وہ حاجی عبدالرزاق مرحوم جو ہیں وہ ان تینوں کا مصداق نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ان تینوں کی برکات اور رحمتیں بھی ان کے اوپر نازل فرمائے۔ اس خاندان کے ساتھ حاجی رؤوف صاحب کے خاندان کے ساتھ حاجی عبدالرؤوف صاحب کی ساتھ جو محبت ہے ظاہر ہے اس کی وجہ ان کے گھر والوں کے ساتھ یعنی ان کے بھائیوں کے ساتھ حاجی عبدالرزاق صاحب کے ساتھ جو محبت ہے حاجی صاحب کی محبت کی وساطت سے، اس کی وجہ فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور انسانیت کا، ورنہ آپ بھی میرے مزاج سے واقف ہیں اور الحمدللہ حضرات بھی میرے مزاج سے واقف ہیں کہ کوئی دنیاوی طمع یا دنیاوی لالچ وہ مراد نہیں ہوتی۔ عزت کا اور وہ کا جو کوئی تصور یا خواب بھی دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کرم فرمایا اور عطا فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کی کہانی نہیں ہے یا کل کی کہانی نہیں ہے یا پرسوں کی کہانی نہیں ہے یا مادی وسائل کی محتاج کہانی نہیں ہے، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اور وہ کہا نا مجھے لینا ہے جو بھی میں آپ کی چوکھٹ سے لیتا ہوں، گدا کی موت ہے اغیار کے در پر صدا کرنا۔ تو اس کی مراد کوئی دنیاوی اور جو عزت بھی ہم اس خاندان کی کرتے ہیں اس کی مراد ذرہ برابر بھی کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی بنیاد میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو آج سے نہیں بلکہ اس جگہ پر ہوں جس کو سینکڑوں سال سے الحمدللہ صرف 4 احباب ہی نہیں بلکہ علماء میں اور
صوفیاء میں کس طرح اس گھرانے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے الفاظ ایسے ہی نہیں ہوتے کہ کسی کے لیے بھی ادا کر دیں، جہاں دیکھیں وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی عزت میں، اس خاندان کے برکت میں، اس خاندان کے شرف میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرزاق مرحوم کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات عطا فرمائے، اور حاجی عبدالرؤوف صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اور اس خاندان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کریم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت سیدنا و مولانا و حبیبنا و قریمنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ آج یہاں پر جو تلاوت ہوئی، جو نعت شریف پڑھی گئی، جو یہ حدیث بیان کی گئی، یا حاجی عبدالرؤوف صاحب کے گھر میں جتنا قرآن کریم پڑھا گیا، جو پڑھائی ہوئی، یا اللہ یا کریم اس سب کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حاجی عبدالرزاق صاحب کی قبر پر تو ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نازل فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا ویکیو ٹی وی پر جو حاجی عبدالرؤوف صاحب کا ایک عظیم ایک کام ہے، یہ ویکیو ٹی وی، اس پر جو سارا سال تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث شریف پر بیان ہوتا ہے، فقہ کے مسائل لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں، صوفیاء کی جو تعلیمات تصوف ہیں دین کے قریب لانے کے لیے وہ بیان کی جاتی ہیں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، یا اللہ یا کریم اس سب کا ثواب، اس سب کے توفیق حضرت رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ جناب حاجی عبدالرزاق مرحوم کی قبر پر نازل فرما۔ یا اللہ یا کریم، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے ویکیو ٹی وی پہ تیرے حبیب علیہ السلام کے دین کا پیغام سن کے اسلام قبول کیا، اپنے عقائد درست کیے، مسلک حق اہل سنہ و جماعت کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ یا اللہ یا کریم، اتنی خدمات ہیں دین اسلام کی جس کا زمانہ متعارف ہے، یا اللہ یا کریم تو اس کو قبول فرما، اور حاجی عبدالرزاق صاحب کو بلندی درجات عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، جتنی انہوں نے خدمت دین کی یا جتنی انسانیت کی خدمت کی، میری ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہیں، اور بہت اچھی مدینہ شریف کی یادیں وہ اکثر جب بھی ملتے تھے تو سنایا کرتے تھے۔ یا اللہ یا کریم، حاجی عبدالرزاق صاحب نے جس طرح انسانیت کی خدمت کی، اور جس طرح ان کے لگائے ہوئے پودے، جس طرح خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی صورت میں یا دیگر پروجیکٹس میں کھانا کھلانے کے لیے، اور پھر حاجی عبدالرؤوف صاحب جس طرح مختلف مقامات پر لنگر کھانوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ یا کریم اس سب کا ثواب حاجی عبدالرزاق صاحب کا پہنچاتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں بلندی درجات عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما۔ یا اللہ یا کریم، حاجی عبدالرزاق صاحب کے پورے خاندان کے اوپر، پوری اے فیملی کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یا کریم، ان پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈال۔ یا اللہ یا کریم، ہمارے بہت ہی پیارے جن سے ہمارا ایک بہت گہرا محبت کا تعلق ہے، اور ایک محبت کا رشتہ ہے، اور بڑا قدیم تعلق ہے، یا اللہ یا کریم حاجی عبدالرؤوف صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، حاجی عبدالرؤوف صاحب کے توفیقات خیر میں برکت عطا فرما۔ جس بڑے پیمانے پہ تو نے ان کو تبلیغ دین اور علم دین کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، یا اللہ یا کریم ان کو اخلاص کے ساتھ جس طرح وہ نبھا رہے ہیں، مزید اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، حاجی عبدالرؤوف صاحب کے اس پورے خاندان کے اوپر اپنا فضل اور رحمت جاری فرما۔ جس طرح تو نے جاری رکھا ہے، یا اللہ یا کریم اس کو جاری رکھنا، اس میں دوام عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، ویکیو ٹی وی کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، ویکیو ٹی وی پر جو خدمات دین کا سلسلہ جاری ہے، یا اللہ اولاً تو یہ درخواست کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ یا کریم مزید بڑھ کر ویکیو ٹی وی کو دین اسلام کی خدمت کی اور اس خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، جتنے لوگ اس وقت دعا میں شریک ہیں، جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں سنا جا رہا ہے اس دعا میں شریک ہیں، یا اللہ یا کریم ان سب حضرات کو، جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا کریم سب کو جو ہے
وہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس دین اسلام اور مسلک حق اہل سنہ و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، جو کوئی پریشانی لے کے اس دعا میں دنیا کے جس کونے سے بھی اس وقت براہ راست شریک ہے، یا اللہ یا کریم، جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں سے ان کو آسانی عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، جو کوئی بھی پریشانی یا بیماری لے کے اس دعا میں شریک ہے، یا اللہ یا کریم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل ڈال اور بیماریوں کو شفا میں بدل ڈال۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت عطا فرما۔ اے آوے پوری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی توفیقات خیر میں اور خدمات میں برکت عطا فرما۔ عامر فیاضی صاحب جو یقیناً اے آوے کیو ٹی وی پر اپنی بے مثال خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما اور ان پر بھی اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول ڈال۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔